السلام علیکم جی، تو آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن میں کس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں اور کس طرح کے وہ جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ہر ٹائم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون افضل ہے، حضرت فاطمہ افضل ہے، حضرت عائشہ افضل ہے، حضرت علی افضل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، کون افضل ہے، کون یہ ہے، کون وہ ہے، باب فتح کا یہ اور یہ وہ، مطلب ایسے مسئلے مسائل کو اٹھایا جا رہا ہے جن کا دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ آپ جب مر جاؤ گے قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے اس معاملے پر جنگ کی نہیں کی، آپ نے نعوذ باللہ اس صحابی کو برا بھلا کہا یا نہیں کہا۔ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے بھائی آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ آپ کو وضو کا طریقہ صحیح سے نہیں آتا، آپ کو نماز پڑھنا صحیح سے نہیں آتی، آپ اپنی نمازیں صحیح کرو۔ اور ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں وہ لوگوں کو اچھی چیزیں بتائیں، اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں۔ اب شیعہ ہیں تو شیعوں میں بتائیں کہ بھائی ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا لیکن سبیلے بانٹ رہا ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو یہ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں اور ان چیزوں پر ہی فوکس کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نا رمضان ٹرانسمیشن میں ان چیزوں پہ فوکس کیا ہی نہیں جاتا۔ اور جو کالرز ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیک ہوتے ہیں، وہ بنے بنائے ان کے ہی کالرز ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے سوالات کرتے ہیں جو بالکل تفرقانہ ہوں۔ دوسری طرف جو ہے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عجیب عجیب جو ہے نا وہ اس سوالوں کے پھر ان کو جواب دینے پڑتے ہیں، کسی سمپل سی چیز ہے ان کے مذہب میں جو بتایا گیا ہے اس حوالے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے سوال کیا ہی نہیں کرو جو بھی سوال کرتے ہیں اس طرح کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ کیوں لڑتے ہیں کہ کون افضل ہے کون نہیں، اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام میں افضل، پہلے، دوسرا، تیسرا جو بھی ہے نا وہ سب جنت الفردوس میں ہے، وہ ایک ہی جنت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پہلی جنت میں ہوں گے، دوسری جنت میں ہوں گے، تیسری جنت، وہ سب ایک ہی جنت میں ہوں گے۔ اپنا خیال کرو کہ تم کسی جنت میں چلے جاؤ، تو تمہارا سین یہی ہے کہ صرف نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اچھے کام کرو، اور بس دیٹس اٹ، اور ان کی عزت کرو، عزت کرو۔ اگر آپ نہیں مانتے کسی صحابی کو، آپ کہتے ہو بھائی حضرت امیر معاویہ کو میں صحابی نہیں مانتا، تو نہیں مانو، لیکن برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ناموں پر کنڈے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کنڈے کرو اور یہ سب کرو۔ ان چیزوں سے بچو، کیونکہ دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین فالو کر لو، آپ جو انہوں نے کیا آپ وہ کر لو۔ آپ اپنا بنایا ہوا دین امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنا بنایا ہوا دین کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ جو آپ کو ذاکرین بتا دیں یا جو آپ کو جو ہے نا پیر بابے بتا دیں، ڈونگی، آپ اپنے مذہب کے علماء سے پوچھو کہ اصل چیز کیا ہے، ایسے ہی خود عالم نہیں بن جاؤ۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والوں سے یہی ہے کہ بھائی گریز کریں، تاکہ آپ کے دل میں ڈبل ڈبل سوال آئیں گے، بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے، کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز پر بہت زیادہ غور و فکر کریے، اور جو ہے اس چیز کو سوچئے کہ آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو ہر صحابی کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے نا صحابہ کو اگر ایک کیٹیگری میں لاتے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو وہ ہم خلافت کی اس سے لاتے ہیں کہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، جو کہ تاریخ کے اندر ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ قرآن نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، تو آپ کون ہوتے ہو؟ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد تاریخ ماریخ سب گئی بھاڑ میں۔ سمجھ رہے ہو؟ قرآن سے اوپر تو کچھ نہیں ہے نا، لیکن آپ لوگ قرآن بولتے ہو چھوڑو بھائی قرآن میں ایسے لکھے ہے، اصل میں تو اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ بعد میں جا کے حضرت عمار جو ہے نا ان کو شہید کر دیں گے، ہے نا؟ استغفر اللہ، یہ کیسی آپ کی سوچ ہے یار؟ اس سوچ سے نکلو اور ان کی عزت کرو، اور اپنے اوپر دھیان دو کہ تم کتنا قرآن پاک پڑھ رہے ہو، تم کتنے انسان کے بچے ہو، ٹھیک ہے؟ یا ہم کتنے انسان کے بچے ہیں۔ یعنی میں اپنا صرف آپ کا نہیں کہہ رہا، ہم سب کا کہہ رہا ہوں، اپنا بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اپنے اوپر غور کریں ان سب چکروں کے علاوہ۔ سب کی عزت کرو، سب کا مقام ہے، کسی سے بغض نہیں رکھو۔ کسی سے بھی بغض رکھو کہ کسی بھی صحابی سے یا کسی بھی اہل بیت سے یا کسی بھی امہات المؤمنین سے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تاریخ اور ہر چیز یہی بتاتی ہے کہ پھر تم جنت میں نہیں جا سکتے، تو یہ خواب چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔